السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ 24ویں پارے سے سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے 32۔ 24ویں پارے کا آغاز ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس نے سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ سچائی اس کے پاس آ گئی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی کے ساتھ آیا اور اس نے سچائی کی تصدیق کی تو یہی لوگ متقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے ملے گا انہیں، یعنی جنت میں۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالی انہیں ان سے ان کی اعمال کی برائیوں کو دور کر دے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے کاموں کا اجر دے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد بڑی پیاری دعوت ہے اللہ کی طرف سے، غور و فکر کی۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وہ اللہ جو قادر ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، وہ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان جھوٹے معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی فرمائیے کیا تم نے دیکھا کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ میرے لیے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ سب مل کر اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا میرا اللہ میرے لیے کوئی رحمت کا فیصلہ فرمانا چاہے، هل هن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ سب اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی مشرکین سے ہو رہا ہے خطاب اور ان کی شرک کی ہو رہی ہے نفی اور دعوت پیش کی جا رہی ہے توحید کی، اس تناظر میں یہ ساری باتیں ہیں۔ قل حسبی اللہ، آپ فرمائیے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، بے شک میں بھی اپنا کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب بس تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کون ہے جس پر آتا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر ڈالے، اور کون ہے جس پر دائمی عذاب اترے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک اس کا گمراہ ہونا اس کے اپنے ہی لیے ہوگا، اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ روح کو اس کی بندے کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جس کا بھی انتقال نہ ہوا اس کی نیند میں اللہ لے لیتا ہے۔ تو نیند جو آتی ہے اس کو بھی موت کی بہن کہا جاتا ہے کہ نیند کے درمیان بھی روح لے لی جاتی ہے۔ فرمایا فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے اس کی تو روح روک لی جاتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسروں کی واپس کر دی جاتی ہے، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں
اور آپ کے نام سے جیتا ہوں، تو جس کی زندگی باقی صبح بیدار کر دیا جاتا اس کو، اور جس کی موت کا فیصلہ آ گیا اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا بنا لیے شفاعت کرنے والے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے نبی فرما دیجئے کہ وہ کچھ اس صورت میں بھی پکارو گے ان کو کہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہوں وہ، اور نہ وہ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ قل للہ شفاعت جمیعا، اے نبی علیہ السلام فرمائیے شفاعت کا پورا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ واحد کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود ہیں وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ توحید کا درس انہیں پسند نہیں، اور مشرکانہ باتیں ہوں، غیر اللہ کی باتیں ہوں، جھوٹے معبودوں کا ذکر ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں، یعنی مشرکین۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی فرما دیجئے علیہ السلام، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب و ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ الفاظ تہجد کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 46۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر جن لوگوں نے کفر و شرک کی روش اختیار کر کے ظلم کیا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا اور بھی انہیں مل جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، کہ وہ بدلے میں دے کر برے عذاب سے بچنا چاہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہ ہرگز ان سے قبول نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان پر ظاہر ہو جائے گا وہ جس کو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر برے کام ظاہر ہو جائیں گے جو وہ کرتے تھے، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے عطا ہوا۔ یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ والا کردار، اللہ کے فضل کے بجائے اپنی قوت بازو کا کمال سمجھنے والوں کا ذکر۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن بلکہ یہ بات ان کے لیے ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، یقیناً یہ ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے اس نے ان سے عذاب کو دور نہ کیا۔ لوگوں کی جائیداد، لوگوں کا مال، لوگوں کی ترقی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس انہیں آ پڑی برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا جلد انہیں آ پڑیں گی برائیاں جو انہوں نے اعمال کیے اس کی وجہ سے۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا نپا تلا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی آیات بہت قیمتی اور بہت پیارا خطاب اللہ کی طرف سے، اور سارے لوگوں کے لیے دعوت توبہ کے حوالے سے۔ کتنے بڑے تو مجرم ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 53 سورہ زمر کی، پورے قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، جرم کر لیے، گناہ کر لیے، اپنے آپ کو ہلاک و بربادی کے لیے تیار کر لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ چاہے گا تو تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خطاب سارے انسانوں کے لیے جنہوں نے ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیا، ان کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے کہ مایوس نہ ہونا۔
اللہ کی رحمت سے، اور اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مگر توبہ ہو سچی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں بیان ہوئی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ توبہ کے اصل معنی پلٹنے کے، توبہ کے اصل معنی لوٹ آنے کے، گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جانا، یہ اصل توبہ ہے۔ فرمایا کہ انیبو، لوٹ آؤ رب کی طرف، اسلمو، سرنڈر کر دو، جھکا دو۔ توبہ 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 کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ کرنے سے توبہ ہوتی ہے، اور کرنے سے مراد ہے گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت پر آ جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، تو اللہ چاہے گا تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق دے۔ لگے کہ ہاں اس بندے کا رمضان قبول ہو گیا، لگے کہ ہاں اس کی زندگی رمضان کے بعد بدل گئی، پتہ چلے کہ یہ قرآن کی محفلوں میں گیا، قرآن نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، لوٹ آؤ اور جھکا دو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو اس بہترین کلام کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ملے گی قرآن سے، قرآن اللہ کی رسی، مسلم کی روایت، اللہ ایک سرا اللہ کی طرف، ایک سرا تمہاری طرف، قرآن، اسے تھامے رہو گے نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ اس قرآن کی پیروی کرو گے تو توبہ قبول ہوگی، اس قرآن کی پیروی کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے، اس قرآن کی طرف آؤ گے تو تمہارے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی۔ یہ سچی توبہ کے لیے میتھڈالوجی یا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ انیبو، لوٹو، اسلمو، جھکو، اتبعو، پیروی کرو قرآن حکیم کی۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے بارے میں، اللہ کے حق کے بارے میں کوتاہی کی۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یہ کہ میں ہنسی مذاق کرنے والوں میں پڑا رہا، دین کا مذاق اڑا دیا، احکامات الہی کا مذاق اڑا دیا، دین والوں کا مذاق اڑا دیا، کل دیکھو تمہیں حسرت نہ اٹھانی پڑے، آج سمجھ جاؤ۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہو جاتا۔ او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو کہے کاش اگر میرے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ہو تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، عمدہ عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بلا قد جاءت کا آیات فکذبت بہا، اللہ فرمائے گا یقیناً تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا، واستکبرت، تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی آیات کو کافر تو جھٹلاتا ہے، ماننے والوں کا جھٹلانا ہے احکامات پر اور آیات کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا۔ مسلمان کا عملاً مسئلہ کیا ہے جھٹلانے کا؟ وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے۔ ایک ہے کافر کا جھٹلانا، ماننے سے انکار کرنا، ایک ہے ماننے والوں کا جھٹلانا، عمل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی اللہ انہیں ان کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا۔ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی برائی چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کامیاب ہوں گے، جنہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر وکیل یعنی نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، تمام خزانے اللہ کے اختیار میں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسوں میں ہونے سے محفوظ رکھے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اے نادانو، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ انبیاء سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ شرک کی شناعت اور برائی کو بیان کیا گیا کہ بالفرض کسی نبی نے بھی اگر شرک کا ارتکاب کیا ہوتا معاذ اللہ بالفرض، تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ شرک اتنا گھناؤنا جرم۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، تو اطاعت بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی۔ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے دوسروں کو۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمام زمین روز قیامت اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث بھی ہے، اللہ کی مٹھی میں زمین اور آسمان، اور اللہ پوچھے گا بتاؤ کون بادشاہ ہے، بتاؤ کون بادشاہ ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہوگا کل بادشاہت اللہ کے لیے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے اور بلندتر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے، دیکھتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ سور پھونکا گیا، سب کچھ ختم، اور پھر کھڑا کرنے کے لیے، دوبارہ پیدا کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا، اور لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور کتاب یعنی اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا لائٹ آ گئی ہے تو جنریٹر چینج کرنا ہوگا، کر لیجئے۔ سورہ زمر کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ ہم 4 رکعت تراویح ادا کرنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھ لیجئے گا، آخری رکوع ہے سورہ زمر کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافر ہانکے جائیں گے گروہ در گروہ جہنم کی طرف۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہاں آئیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے ان کے محافظ کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تم پر تمہارے رب کی وہ آیات تلاوت فرماتے تھے۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور وہ تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں، مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم پورا ہو جائے گا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اس کے برعکس اللہ کے نیک بندوں کا بیان اور اہل جنت کا ذکر۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ سارے ایمان والے برابر تو نہیں، تو مختلف اعتبارات سے گروہ بندیاں ہوں گی اعمال کے اعتبار سے۔ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ روزے دار، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یوں بہت سے اعمال کے اعتبار سے بھی گروہ بنا دیے جائیں گے اہل جنت کے بھی۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئیں گے اور کھول دیے جائیں گے ان کے لیے دروازے جنت کے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے ان کے محافظ داروغہ،
سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، بہت اچھے رہے، اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم ٹھکانہ بنا لیں جنت میں جہاں چاہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کے گرد حلقہ باندھے کھڑے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سورہ زمر مکمل ہوئی. مجھے بس 1 منٹ دیجیے گا، میں حافظ صاحب سے مشورہ کر لوں. 4 کر لیں یا 8 ہی کر لیں ایک ساتھ، جیسے آپ بتائیں. اچھا جی، آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ 8 کا کر لیں. اچھا، چھٹی لیکن ٹائم پر ہی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ مختصر بیان تھا تو مکمل ہوا. آپ تیاری کیجئے، ہم 8 ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے جی. تو آج 8 رکعت تراویح ایک ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر 5-10 منٹ پہلے جلدی بھی چھٹی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن قدر کی رات ہے، قدر کی رات کی قدر کرنی. یہاں سے جانے کے بعد اپنے انفرادی معاملات کھانے پینے کے بھی کیجئے، سحری کے بھی کیجئے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے بھی. اللہ مجھے بھی اس کے لیے توفیق دے اور آپ کو بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ المؤمن کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ زمر ہم نے مکمل کی، یہ بھی توحید کے بیان پر بڑی قیمتی سورت، اور اس میں اطاعت الہی پر زور تھا. سورہ مؤمن میں دعا پر بڑا زور ہے، دعا اللہ سے. جیسے اطاعت صرف اللہ کی، دعا صرف اللہ سے. یہ بھی توحید کا تقاضا کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے سب کچھ ملنے کا اور ہونے کا یقین رکھو. سورۃ المؤمن میں یہ موضوع انشاءاللہ آئے گا. اسی سورت میں ایک بڑی پیاری تقریر ہے، اور ایک بندہ مومن کی تقریر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے دربار میں اس بندہ مومن نے تقریر کی. اتنی لمبی تقریر مسلسل کسی نبی کی بھی قرآن میں نہیں. انبیاء کی باتیں بہت ہیں، ہدایات، لیکن اتنی پیاری تقریر کہ اتنی طویل تقریر مسلسل کسی نبی کی بھی قرآن میں نہیں ہے. اس بندے مومن کی تقریر آئے گی، اور اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن بھی ہے. اچھا، ایک اور بات یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا. یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے حامیم سے. حامیم، یہ تقریباً 7 صورتیں ہیں سورہ احقاف تک. یہ صورتیں کچھ آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اور ان کی جمع ہے حوامیم. حامیم کی جمع حوامیم. جو لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں گے انشاءاللہ. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر میں امام صحابہ کرام میں وہ قرآن کا مغز قرار دیتے ہیں ان صورتوں کو. جسٹ آف دا قرآن، قرآن کی ہدایت کا خلاصہ، جسٹ، وہ ان صورتوں کو قرار دیتے ہیں. یہاں سے لے کے 26 پارے کی پہلی صورت احقاف، ان صورتوں کے آغاز میں حامیم، حامیم کے الفاظ آئیں گے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن کا مغز یعنی جسٹ آف دا قرآن قرار دیتے ہیں. اب آئیے سورہ المؤمن کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات، ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں. اچھا جی، اب آپ لوگوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جزاک اللہ بھائی، اب آواز ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کر لیں گے. کچھ دشواری تھی، اللہ نے اپنے فضل سے آسان فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس قرآن کا، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، علم رکھنے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. بڑی اہم صفات اللہ کی. گناہوں کو بخشنے والا ہے اللہ، توبہ قبول فرمانے والا ہے اللہ، شدید عذاب دینے والا ہے اللہ، اور بڑے فضل کا مالک ہے اللہ. دونوں شانیں، عذاب بھی دینے والا ہے اور توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے اور فضل بھی فرمانے والا ہے. یہ دونوں پہلو سامنے رہنے چاہیے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الیہ المصیر، اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، بس اے نبی علیہ السلام شہروں میں ان کا چلنا پھرنا آپ کو متاثر نہ کرے. کافروں کے پاس، باغیوں کے پاس دنیا کی دولت، مال، اسباب
اگر کچھ اس کی کثرت ہو جائے تو یہ ایمان والوں کو متاثر نہ کرے. اول تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کوئی کہے کہ جی بڑا ملا تو فرعون کو بھی ملا، حامان کو بھی ملا، اور ان کا انجام بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے جھٹلایا. وہمت کل امت برسولہم، ہر امت نے اپنے رسولوں کے متعلق ارادہ کیا. لیاخذوا، کہ انہیں پکڑ لیں، مراد ہے ان کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں. وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فاخذتهم، اور ناحق جھگڑا کریں تاکہ اس سے حق کو دبا دیں. اللہ فرماتے پس میں نے انہیں پکڑا. فکیف کان عقاب، پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب. وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، اسی طرح آپ کے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی کہ وہ آگ والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلی آیات بہت قیمتی دعا کے اعتبار سے، اور یہ آپ سمجھیے کہ آج کے نشست کا تحفہ ہے. شاید کچھ حضرات اور خواتین زندگی میں پہلی مرتبہ اس مقام کا ترجمہ سن یا پڑھ رہے ہیں، شاید یہ آج تحفہ ہم سب کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے. سنیے گا. الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے. ومن حولہ، اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، عرش کو اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد جو فرشتے، اتنے مقرر فرشتے. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ. ویؤمنون بہ، اور وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. کون؟ وہ جو ادھر عرش کو اللہ کا عرش کی در اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب ہر شے کو سمو لیا ہے تیری رحمت نے، تیرے علم نے. فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی. اللہ اکبر. بندہ توبہ زمین پہ کرے، ادھر عرش والے فرشتے اللہ کے حضور درخواست کرے اللہ اس کو بخش دے جس نے توبہ کی ہے. توبہ کرنے والے کے لیے فضیلت ہے. یہ راتیں ہیں، یہ دن ہے اللہ کو پکارنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کو منانے کے، اللہ کی طرف پلٹنے کے، اللہ کی طرف لوٹنے کے، اپنے معاملات کو درست کرنے کے، زندگی کو بدلنے کے، یک رخ ہونے کے، اللہ ہی کے ہو رہنے کے. یہ دن ہے توبہ کی، یہ راتیں ہیں توبہ کی. اور آج زمین میں تم توبہ کرو، وہ عرش کے فرشتے اللہ کے حضور بخشش کا سوال کرتے ہیں اللہ سے. کن کے لیے؟ للذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا السبیل کا، اور اللہ تیرے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ تو انہیں جہنم سے بچا لے. اللہ اکبر. اللہ کے راستے کی پیروی کرنے والوں کے لیے وہ فرشتے دعا کر رہے اللہ ان کو جہنم سے بچا لے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، سنیے. ربنا، اے ہمارے رب، وہ فرشتے کہتے ہیں وادخلہم جنات عدن، اور انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما. التی وعدتہم، جن کا تو نے اے اللہ ان سے وعدہ کیا. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد. آج گھروں میں نیکی کی محنت ہو تو وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش کہاں ہے، وہاں فرشتے دعا کر رہے اللہ ان سب کو جنت میں داخل فرما دے، جمع فرما دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور اللہ انہیں برائیوں سے بچا لے. اللہ اکبر. جو سچی توبہ لے کر آئے تو توبہ ہے ہی گناہوں کو چھوڑنا، مگر انسان خطا کا پتلا ہو جائے گی تو غلطی. اے اللہ ان کو تو برائیوں سے بچا لے. یہ توبہ کر بیٹھے ہیں، توبہ کر لی انہوں نے، اے اللہ تو ان کو گناہوں سے بچا لے. اللہ اکبر. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور جو اس دن برائیوں سے بچا لیے گئے، قیامت کا بیان، یقیناً اے اللہ تو نے اس پر رحم کیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے. یہ آج کا تحفہ ہم سب کے لیے. پڑھیں گھر جا کر ان آیات کا ترجمہ. یہ 24واں پارہ سورہ مؤمن، اس کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے، غافر. اور یہ اس کی آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 9 تک ہم نے تلاوت کی، ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، انہیں پکارا جائے گا کہ اللہ کا بیزار ہونا تمہارے اپنے بیزار ہونے سے بہت بڑھ کر ہے. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو تم نے کفر کیا تھا.
تمہیں ایمان لانا، حق کو قبول کرنا بڑی بیزاری ہوتی تھی، تمہاری اس حرکت پر اللہ کا بیزار ہونا تمہارے بیزار ہونے سے زیادہ بھاری بات تھی۔ قالوا، وہ کہیں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، 2 زندگیاں 2 اموات، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں بھی ذکر ہے۔ عالم ارواح میں پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا، روح کو سلا دیا گیا، موت، پہلی موت۔ دنیا میں آئے، روح جسم ملا کر اللہ نے زندگی دی، پہلی زندگی۔ اس دنیا میں موت آئے گی، دوسری موت۔ قیامت میں کھڑا کیا جائے گا، دوسری زندگی۔ تو اعتراف کریں گے، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کہیں گے کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، کہا جائے گا یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اللہ واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو مان لیا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند مرتبے والا، بہت بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، اور وہ اللہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے کہ جو رجوع کرنے والا ہو۔ اب دعا کا ذکر، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس اللہ کو پکارو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ دعا اللہ سے، یہ توحید کا عملی تقاضا ہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ بلند درجوں والا، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی بات، کوئی شے اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا کس کے لیے آج بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج تو اللہ واحد زبردست قہار ہی کے لیے بادشاہت ہے۔ سارے دنیا کے بادشاہ جو خدائی کے دعوے کرتے تھے، بادشاہت کے دعوے، سب خاموش ہوں گے، اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہوگا اللہ ہی واحد قہار کے لیے بادشاہت ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور انہیں قریب آنے والے قیامت کے دن سے ڈرائیے جبکہ دل غم سے بھرے گلوں کے نزدیک آ رہے ہوں گے۔ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، دہشت کا معاملہ۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ، ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور اللہ جانتے جو کچھ سینے چھپاتے ہیں۔ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ آنکھ، یہ دل، اس میں سب کو کیا کیا ان اعضاء نے، سب کچھ اللہ کے سامنے کل پیش ہوگا۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کچھ بھی فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے اور زمین میں اپنے اثرات اور نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے رہے۔ فکفروا فاخذہم اللہ، تو ان لوگوں نے کفر کیا، بس ایسے لوگوں کو اللہ نے پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ قوی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانی اور روشن دلیل کے ساتھ۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون اور حامان و قارون کی طرف تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر اور بڑا جھوٹا ہے، استغفر اللہ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور
اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، مراد عورتوں کو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی چال گمراہی کے سوا کچھ نہیں، مراد وہ ناکام ہوگی. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربا، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور یہ پکارے اپنے رب کو. معاذ اللہ. انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا. یہ ہے لفظ دین. فرعون کا دین چل رہا تھا. کیا مطلب؟ فرعون کا نظام چل رہا تھا، فرعون کا حکم چل رہا تھا. جب حکم اللہ کا چلے گا، نظام اللہ کا چلے گا تو دین اللہ کا ہوگا. لیکن حکم اگر فرعون کا چلتا ہے تو پھر فرعون کا دین ہے. پارلیمنٹ جو چاہے بل پاس کرے، حرام کو حلال کر ڈالے. جیسے دنیا میں کفار کے ملکوں میں کیا، مسلمانوں میں بعض لوگوں نے کچھ چیز ایسی کر رکھی. تو جب یہ بندوں کا قانون چلے گا، بندوں کا نظام چلے گا تو دین بندوں کا ہے، کبھی فرعون کا کبھی بندوں کا. اللہ کہتا ہے دین میرا چلے گا. تو کہنے لگا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے دین کو بدل دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد مچائے گا. معاذ اللہ. وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر مغرور تکبر کرنے والے سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا. فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل تک کا فیصلہ ہوا ہے، اور ایسے میں ایک بندہ مومن کھڑا ہو رہا ہے آل فرعون میں سے، عام آدمی نہیں ہے، آل فرعون، فرعون کے درباریوں میں سے. وہ ایمان لے آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. جب اس نے دیکھا کہ اب یہ اقدام کرنے چلا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، تو اب اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. بڑی ایمان افروز تقریر اس کی یہاں پر آ رہی ہے. فرمایا وقال رجل مؤمن، اور کہا بندہ رجل مؤمن، ایک مومن مرد نے، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا تھا اب تک. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بات پر اس شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ ایک وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف مشرکین نے ایسی حرکتیں کی اور معاذ اللہ دست درازی کی، تو صدیق اکبر بیچ میں آئے اور انہوں نے یہی جملہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بات پر میں شخص کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اور پھر صدیق اکبر کو اتنا لہو لہان کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. مگر جب آنکھ کھلی تو پہلا سوال کہ میرے رسول کا کیا معاملہ ہے، میرے رسول کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پاس وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا ہے. بڑی اہم بات اس نے کہی، بڑی خوبصورت بات. اگلا جملہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر بالفرض یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا حصہ کچھ تمہیں مل کر رہے گا، عذاب آ کر رہے گا، تو مان لینے میں ہی خیر ہے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج بادشاہ تمہارے لیے، تم غالب ہو زمین میں. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان شاءنا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون بولا کہ میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر وہ جو میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں راہ نہیں دکھاتا مگر بھلائی کی راہ. اب فرعون کی سٹی اس لیے گم ہو رہی ہے، یعنی پریشانی اس لیے ہو رہی ہے کہ آل فرعون میں سے شخص کھڑا ہو کر یہ ایمان والی بات کر رہا ہے، تو اس کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. لیکن بندہ مومن نے اپنی تقریر کو جاری رکھا. وقال الذی آمن یا قومی، اور جس شخص نے ایمان قبول کیا اس نے کہا، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کے مانند عذاب سے ڈرتا ہوں. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے کہ حال ہوا قوم نوح اور عاد اور سمود کا اور ان کا جو ان کے بعد ہوئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی ظلم نہیں چاہتا. ویا قومی، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، بے شک میں تم پر چیخو پکار کے دن سے ڈرتا ہوں. یہ آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہ رہا ہے بندہ مومن. یوم تولون مدبرین، جسے تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر. ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا ہدایت دینے والا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے. یہ صدیوں پرانی بات ہے لیکن وہ اشارہ کر رہا ہے.
فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ یوسف تمہارے پاس آئے، حتی اذا ہلک، جب وہ یہاں تک کہ فوت ہو گئے، قلتم، تو تم لوگوں نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس کے بعد اللہ کو رسول نہیں بھیجے گا، لو پھر ایک رسول کو اللہ نے بھیج دیا موسیٰ کی شکل میں علیہ السلام، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک میں رہنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کی جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، ان کا یہ کج بحثی کرنا، فضول بحث کرنا سخت ناپسند اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالی ہر تکبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب فرعون کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، اس نے ایک چٹکلا چھوڑا، جیسے ایک بات پہلے بھی آئی تھی کہ حکمراں کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کر قوم کو اصل حقائق سے دور رکھتے ہیں۔ وقال فرعون یا حامان، اور فرعون نے کہا اے حامان، حامان اس کا وزیر، ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک عمارت تو بنا، شاید کہ میں اس کے راستوں میں پہنچ جاؤں، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، میں آسمانوں کے راستوں میں پہنچ کر دیکھوں، بس میں جھانک لوں موسیٰ کے معبود کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ یہ عمارت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، نہ یہ عمارت بننی ہے نہ کبھی یہ موقع آنا ہے، لیکن قوم کو اسی میں لگائے رکھو، اسی طرح کے کھیل کود اور اس طرح کی چیزوں میں، تاکہ حقائق کی طرف ان کی نگاہ نہ جائے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے اعمال مزین کر کے دکھا دیے گئے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راستے سے روک دیا گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال تباہی کے سوا کچھ نہیں، مراد اس کی چال اور تدبیریں حالات برباد کر دی گئیں۔ ایک رکو انشاءاللہ اور پڑھیں گے، پھر 8 رکعت تراویح۔ وقال الذي آمن، اور کہا اس سے جو ایمان لایا بندہ مومن، یا قوم تبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قومی، بڑی خوبصورت بات اس تقریر میں اب آ رہی مزید، یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، وان الاخرۃ هی دار القرار، اور آخرت بے شک وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جس سے برا عمل کیا تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جس نے عمل کیا نیک، خواہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں خیر کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو، تمہارے اعمال تو ایسے ہیں۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں غالب بخش دینے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ سوچو کس کی دعوت بہتر ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس بات کی طرف بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ وان مردنا الی اللہ، اور بے شک ہمیں لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ وان المسرفین هم اصحاب النار، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے وہ آگ والے ہیں۔ فستذکرون ما اقول لکم، تم جلد یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، آج نہیں کل یہ حقیقتیں تم پر کھلیں گی۔ وفوض امری الی اللہ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ الفاظ گویا بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ تیار ہے کہ فرعون اس کو مار ڈالے، تب بھی معاملات اس نے اللہ کے حوالے کر دیے، جیسے جادوگروں کے واقعے میں جادوگروں نے کیا کہا، ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں بس۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کی بری چالوں سے جو وہ بری چالیں چلتے تھے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد فرعون کے غرق ہونے کا معاملہ ہوا اور اس بندے مومن کو بھی بچا لیا گیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ جس پر صبح و شام آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، یہ قرآن حکیم میں عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، اشارے ہیں قرآن میں، تفسیرات ہیں احادیث میں قبر کے عذاب کے بارے میں۔ صبح و شام وہ آگ ور پیش کیے جاتے ہیں، یہ تو آج کا عذاب ہے نا، یہ کون سا عذاب؟ اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں، یہ عذاب برزخ کہا جاتا ہے، یہ جہنم کے عذاب کے علاوہ ہے۔ یہ ہے عذاب قبر کی دلیل قرآن کی یہ آیت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی،
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، وہ اور بڑا عذاب ہوگا اس سے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے، اور بچنا چاہتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب سے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور یاد کرو جب وہ جہنم میں جھگڑیں گے، وہی چھوٹے اور بڑے، فَيَقُولُ ضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم دور کر دو گے ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے کہیں گے ہم سب اسی میں، کوئی کسی کی داد رسی نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَّنَةِ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے جہنم کے داروغوں سے، جو فرشتے وہاں مقرر، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن کا عذاب تو ہم سے ہلکا کر دے۔ قالوا، وہ کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں۔ قالوا فادعوا، وہ کہیں گے تو پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار بے سود ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے، اور آج ہمیں کل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات، مختصر دعا، اور پھر انشاءاللہ ہم 8 رکعت تراویح وتر ادا کریں گے۔ ایک اعلان یہ کہ انشاءاللہ اتوار کو بھی اس دفعہ حضرات کے لیے شام میں نشست منعقد ہوگی، تو جو حضرات آ رہے ہیں وہ ضرور آئیں انشاءاللہ۔ بقیہ ساتھیوں کے بھی درخواست ہے، جاتے ہوئے مکتبے سے اس اتوار کے مطالعے کے حوالے سے کتاب لے لیجیے گا، اور انشاءاللہ اس اتوار کو میں بھی حاضری دوں گا، کوئی 6:45 سے 7 بجے کے درمیان، اور ایک گفتگو رکھیں گے مغرب تک، اور پھر افطار کے بعد انشاءاللہ کچھ سوال جواب کا بھی سلسلہ رہے گا۔ تو اس اتوار کو انشاءاللہ میری بھی حاضری ہوگی، تو جو ساتھی آ رہے ہیں اور آنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ وہ مکتبے سے رابطہ کر لیجیے گا۔ اچھا جی، خواتین سے درخواست ہے کہ انتظامیہ سے تعاون کریں، پنکھے اپنی طرف کر کے دوسری خواتین کو پریشان نہ کریں۔ یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ایثار قربانی، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، مل جل کر اس بات کو بہتر کریں۔ ایسا نہیں کہ میں نے اپنی طرف کر لیا، باقی کو میں نے محروم کر دیا، تو میں نے کون سا روزہ رکھا؟ روزہ تو مجھے ایثار و قربانی اور صبر کا درس دیتا ہے۔ تو 23ویں شب ہے، اب اس سے آگے کیا ہم آپ کے سامنے گزارشات رکھیں، تو مل بیٹھ کے ان معاملات کو درست کر لیجئے، اور دوسروں کے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیجئے، اور دوسروں کے لیے ایثار کا معاملہ کیجئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے مالک، اے ہمارے رب، جب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، اور اپنی جناب سے ہم سب کو رحمت عطا فرما۔ بے شک اے اللہ تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہماری بیوی اور اولادوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرماتا، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنی جنت میں ہم سب کو جگہ عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ ہماری مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا، اور محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔